بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا الأسود بن عامر قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے یہ دو قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہل سکیں گے یہاں تک کہ اس سے سوال نہ کیا جائے اس کی عمر سے متعلق کہ اپنی عمر کن کاموں میں خرچ کی، اور اس کے علم سے متعلق کہ اپنے علم پر کتنا عمل کیا، وعن مالہ من این اکتسبہ، اور اس کے مال سے متعلق کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس کے جسم سے متعلق کہ اپنے جسم کو کن کاموں میں استعمال کیا۔ دونوں کے لیول کو برابر رکھو، اندر کا سلو ہے باہر کا تیز ہے۔ یہ روایت جو آپ کے سامنے آئی حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے مروی۔ اس روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر انسان سے 5 سوال کیے جائیں گے، اور اس وقت تک یہ انسان اپنے قدم ہلا بھی نہیں سکے گا، اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکے گا، بھاگنا تو دور کی بات، چھپنا تو دور کی بات، اس کے قدم بھی نہیں ہل سکیں گے جب تک کہ ان 5 سوالات کے جواب یہ نہ دے دے۔ اور وہ 5 سوالات کس چیز سے متعلق ہے؟ پہلا سوال ہوگا کہ اپنی عمر کن کاموں میں گزاری ہے، اپنے علم پر کتنا عمل کیا ہے، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، 2 الگ الگ سوال ہوں گے، اور اپنے جسم کو کن کاموں میں استعمال کیا۔ اس روایت میں یہ ہے کہ وہ عن جسمہ فیما ابلاہ، اپنے جسم کو کن کاموں میں خرچ کیا، اور اس سے قبل حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو جو روایت ہے اس میں ہے کہ جوانی کو کن کاموں میں خرچ کیا۔ یہ فرق ہے، لیکن یہ بھی کوئی تعارض نہیں ہے، صرف ظاہری تعارض، کیونکہ اس روایت میں جسم کا ذکر ہے حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ والی، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ والی روایت میں جوانی کا ذکر ہے۔ علماء نے اس میں بھی نکتہ لکھا کہ جب تک انسان بالغ نہیں ہوتا، بچہ ہوتا ہے، وہ غیر مکلف ہے، وہ تو مکلف نہیں ہے شرعی احکامات کا، اور جب جوانی گزر جاتی ہے، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، عام طور پر بڑھاپے میں ویسے بھی انسان نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے، اور دوسرا بڑھاپے کی وجہ سے بہت سارے احکامات میں تخفیف بھی کر دی جاتی ہے، اس لیے خاص طور پر جوانی کا ذکر کیا، جسم کا استعمال جوانی میں کن کاموں میں کیا۔ تو یہ 5 سوالات ہیں، اور ہر انسان کو ان 5 سوالوں کے لیے تیار رہنا چاہیے، جس میں سے پہلا سوال کہ اپنی زندگی کو کن کاموں میں گزارا، اپنی عمر کو کن کاموں میں صرف کیا، اللہ پاک کی نافرمانی میں تو صرف نہیں کیا، نیکی والے کاموں میں، یا زندگی گناہوں میں گزری ہے، یا زندگی اللہ پاک کی نافرمانی میں گزری ہے، قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ دنیا میں تو انسان چھپا لیتا ہے،
جھوٹ بول دیتا ہے، اپنے عیوب پر پردہ ڈال دیتا ہے، لیکن آخرت کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ وہاں انسان کوئی بھی بات نہیں چھپا سکے گا، اور وہاں تو بہت سارے اور گواہ بھی موجود ہوں گے۔ انسان کے جو جسم کے اعضاء ہے یہ خود گواہی دیں گے، قرآن کریم سے بھی ثابت ہے، یہ اعضاء خود گواہی دیں گے۔ ہاتھ گواہی دیں گے، اللہ اس نے دنیا میں مجھ سے یہ غلط کام کیے، یہ غلط کام کیے۔ پیر گواہی دیں گے کن کن جگہوں پہ چل کے گیا، آنکھیں گواہی دیں گی، کان گواہی دیں گے، ہر عضو خود گواہی دے گا، اور انسان اس معاملے کو چھپا نہیں سکیں گے۔ فرشتے گواہی دیں گے، زمین کا وہ حصہ گواہی دے گا جس پر انسان نے گناہ کیے ہوں گے، کتنے سارے گواہ ہوں گے، تو صحیح جواب دینا پڑے گا۔ پھر اگر ان جوابات میں انسان کامیاب ہو گیا تو یہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوگا، لیکن خدا نخواستہ یہ جواب دینے میں ناکام رہا، صحیح جواب نہیں دے سکا، تو ہمیشہ کے لیے ناکامی اور رسوائی اس کا مقدر بنے گی، الا ہے کہ اللہ پاک اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ تو اس میں پہلا سوال ہی زندگی سے متعلق ہوگا، عمر کو کن کاموں میں صرف کیا، کن کاموں میں خرچ کیا، زندگی کن کاموں میں گزری۔ تو آج ہم دیکھ لیں ہماری زندگی آج کن کاموں میں گزر رہی ہے۔ اگر نیکی کے کاموں میں، عبادات میں، اطاعت میں گزر رہی ہے، اس پر انسان اللہ پاک کا شکر ادا کرے، اور آئندہ کے لیے بھی اللہ پاک سے نیکی والی اور ہدایت والی زندگی کی توفیق مانگے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر زندگی غلط نہج پہ جا رہی ہے، گناہوں والی زندگی ہے، بدعملی زندگی میں شامل ہے، جھوٹ ہے، خیانت ہے، بدنظری ہے، تکبر ہے، یا دوسرے روحانی امراض ہے، خدا نخواستہ اگر زندگی ان میں گزر رہی ہے، پھر اللہ پاک سے توبہ کی سخت ضرورت ہے، اور اپنی زندگی کا رخ، اپنی زندگی کی سمت یہ درست کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی۔ دوسرا سوال کیا جائے گا کہ اپنے علم پر کتنا عمل کیا، جو علم تمہارے پاس تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ اس میں یہ بات بھی سمجھ لیں، بعض دفعہ ہم اس پر محمول کر لیتے ہیں کہ جو بڑے عالم ہے یا زیادہ علم حاصل کیا ہے، یہ سوال صرف ان سے ہوگا یا ان کے متعلق۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ سوال بھی ہر انسان سے متعلق ہے، کیونکہ ہر انسان کسی نہ کسی درجے میں علم رکھتا ہے۔ البتہ اتنی بات ہے کہ جو جتنا زیادہ علم رکھتا ہوگا اس کے سوالات بھی زیادہ ہوں گے، جتنا علم زیادہ ہوگا تو عمل کا تقاضا بھی زیادہ ہے۔ البتہ ہر انسان علم رکھتا ہے۔ اگر میں نے زیادہ علم حاصل نہیں کیا، لیکن میں یہ تو جانتا ہوں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، مجھ سے اس کا سوال ہوگا کہ بھئی تمہیں پتہ تھا نا سود حرام ہے، یہ بھی علم ہے۔ اگر مجھے علم ہے، یہ میرے پاس علم ہے، سود حرام ہے، گناہ کرنا جائز نہیں ہے، مجھے علم ہے، غیبت کرنا جائز نہیں ہے، مجھے علم ہے۔ جتنا علم ہوگا اس کا سوال بھی ہوگا۔ جو تمہارے پاس علم تھا اس علم پر تم نے عمل کتنا کیا، تمہیں دین کے احکامات معلوم تھے، تمہیں دین کی باتیں پتہ تھی، پھر اس پر تم عامل کتنے تھے، اس پر تمہارا عمل کتنا تھا، اس کا جواب دو۔ اسی طریقے سے سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا۔ پہلا کمانے سے متعلق ہے، اور کہاں خرچ کیا یہ الگ سوال۔ علماء نے لکھا باقی چیزوں سے متعلق ایک سوال ہوگا، لیکن عمر کس کام میں صرف کی، اور علم پر کتنا عمل کیا، جوانی کس کام میں صرف کی۔ لیکن مال کا جب معاملہ ہے تو دو سوال ہوں گے۔ مال کمایا کہاں سے، یہ مستقل سوال ہے۔ مال کمانے کے ذرائع کیا تھے، مال کمانے کے راستے کون سے تھے۔ آیا مال کمانے میں، تجارت میں، کام میں، کاروبار میں، ملازمت میں، کسی بھی معاملے میں خیانت تو نہیں کرتے تھے، ملاوٹ تو نہیں کرتے تھے، دو نمبری تو نہیں کرتے تھے، جھوٹ بول کر تو نہیں کماتے تھے۔ لیکن چونکہ اس میں جہتیں بہت زیادہ ہے، اس لیے سوال بھی دو ہوں گے۔
کس طرح کمایا بھائی؟ سودی معاملات تو نہیں تھے، جوا سٹا یہ معاملات تو نہیں تھے، جھوٹ بول کر، خیانت کر کے، دھوکہ دے کر، ملاوٹ کر کے کمائی تو نہیں کی، جواب دینا پڑے گا۔ اسی طریقے سے مال خرچ کہاں کیا، یہ اب الگ سوال ہے، یہ دونوں ایک سوال نہیں ہے۔ اگر کمایا بھی ٹھیک لیکن خدا نخواستہ خرچ غلط ہے تب بھی پکڑا جائے گا۔ پھر اس مال کو کن کاموں میں خرچ کیا، کن راستوں میں خرچ کیا، نیکی کے راستوں میں یا غلط راستوں میں، اچھے کاموں میں یا برے کاموں میں، اس کا مستقل جواب دینا پڑے گا۔ اسی طریقے سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ اپنے جسم کو کن کاموں میں استعمال کیا، اور سابقہ روایت میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ والی جوانی کو کن کاموں میں خرچ کیا، تو اس پر میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ جسم کو کن کاموں میں خرچ کیا اور دوسری روایت میں جوانی سے متعلق ہے، تو بات اصل یہی ہے کہ جو انسان کی طاقت کا زمانہ ہوتا ہے، قوت کا زمانہ ہوتا ہے، وہ جوانی کا ہوتا ہے، اور اصل تقوی اختیار کرنا، نیکی والے راستے پر آنا جوانی میں یہ کمال ہے۔ بڑھاپے میں تو ہر انسان تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے، مسجد کے کونے میں پڑ جاتا ہے، اصل کمال ہے جوانی میں توبہ کرنا۔ وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری۔ کہتے ہیں بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے نا، کہ جب منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، تو وہ پرہیزگار بن گیا۔ جوانی میں توبہ کرنا، جوانی میں تقوی والی زندگی، یہ پیغمبروں کا شیوا ہے، انبیاء کا شیوا ہے۔ کمال یہ ہے، جوانی میں گناہوں کے تقاضے ہوتے ہیں، شیطان اکساتا ہے اور انسان میں ایک طاقت ہوتی ہے، لیکن جو انسان جوانی کو پرہیزگاری میں گزار لے، تقوی میں گزار لے، یہ باکمال انسان ہے۔ یہ نہیں ہے خدا نخواستہ کہ جوانی اگر بدعملی میں گزری تو انسان بڑھاپے میں توبہ نہ کرے، یہ مطلب نہیں ہے۔ توبہ تو انسان ہر لمحے زندگی کا کوئی بھی حصہ ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، انسان توبہ کرے، لیکن یہ کمال ہے اصل۔ تو یہ بھی سوال ہوگا بھئی جوانی کن کاموں میں گزاری، جوانی میں اپنے جسم کی توانائیاں کن کاموں میں صرف کی، صحیح راستے پہ چلتے تھے یا غلط راستے پہ؟ ہوتا ہے نا بعد میں تو بھئی چلو اب کوئی دین کا شعبہ اختیار کر لو، تسبیح ہاتھ میں ہے، اور اب جو ہے بس وہ اپنی جگہ پہ اچھی بات ہے بہت، لیکن یہ بتانا پڑے گا کہ جوانی کہاں گزار لی۔ تو یہ 5 سوالات قیامت کے دن ہوں گے، ہر انسان کو چاہیے ان سوالات کی تیاری کرے، اور اس کی تیاری کا مطلب جیسے دنیا میں امتحان ہوتے ہیں وہ تو آپ نے تیاری کر لی، اور اس کے لیے بھی کل پرچہ ہے، اس کے لیے میں تیاری کر رہا ہوں، سلیبس دیکھ لیا، نصاب دیکھ لیا، لیکن آخرت کا نصاب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم ان 5 سوالات جو آخرت میں پوچھتے ہیں، اللہ پاک نے سوالات بھی بتا دیے۔ دنیا کے امتحانات میں تو سوالات نہیں بتائے جاتے ہیں نا، پرچہ آؤٹ نہیں کیا جاتا۔ یہاں کے سوالات جب آپ امتحان ہال میں جائیں گے تب بتائے جائیں گے، اور اس وقت آپ کو حل کرنے ہیں، لیکن آخرت کے سوال اللہ پاک نے بتا دیے، وہ پیپر آؤٹ ہے، اللہ پاک نے بتا دیا کہ بھئی یہ سوال ہوں گے، اور اس امتحان کی تیاری دنیا میں کر لو، اور اس امتحان کی تیاری کے لیے کوئی ہفتہ، 8 دن، مہینہ، سال نہیں ہے، جتنی تمہاری عمر ہے وہ تمہاری تیاری کا وقت ہے۔ کتنا وقت اللہ پاک نے دیا؟ دنیا کے امتحان میں سوالات بھی نہیں بتائے جاتے، دنیا کے امتحان میں وقت بھی کتنا ملتا ہے، مہینہ، 2 مہینہ، اگر سالانہ امتحان ہے تو چلے سال مل گیا، لیکن اس کے لیے تو اللہ پاک نے عمر دی، کسی کو 30، کسی کو 40، کسی کو 60، کسی کو 80 سال عمر دے دی کہ تیاری کر لو، تیاری کر لو، یہ سوالات آئیں گے۔ اس کے باوجود کہ ہمیں مدت بھی مل رہی ہے، وقت بھی مل رہا ہے، سوالات بھی بتا دیے گئے ہیں، اس کے باوجود اگر ہم غافل رہیں گے اور اس پرچے کی تیاری نہیں کریں گے تو دنیا کی ناکامی تو عارضی ہوتی ہے، وہ ناکامی پھر دائمی ہوگی۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو صحیح نہج پر لے آئیں، دیکھ لیں ہماری عمر کن کاموں میں خرچ ہو رہی ہے،
لیکن اس میں عمر سے متعلق بھی سوال آیا، جوانی سے متعلق الگ سوال آیا۔ میں نے عرض کیا نا، زیادہ گناہوں کا زور جوانی کے زمانے میں ہوتا ہے، اس کے لیے الگ سوال ہوگا۔ تو ضروری ہے کہ ہم دیکھ لیں آج ہمارے دن رات شب و روز کن معمولات میں گزر رہے ہیں، جوانی کن کاموں میں گزر رہی ہے، علم جو حاصل کر رہے ہیں اس پر عمل کتنا کر رہے ہیں، اسی طریقے سے مال ہمارا جو ہم کما رہے ہیں دن رات، اس مال کے کمانے کے ذرائع کیا ہیں اس کا جائزہ لے لیں، خرچ جو کر رہے ہیں اس میں کوئی غلط راستہ تو نہیں ہے، جوانی خاص طور پہ کہاں گزر رہی ہے، جسم کو کن کاموں میں خرچ کر رہے ہیں، اس کا جائزہ بھی لے لیں، اور جہاں بھی کمزوری محسوس ہو، قابل اصلاح معاملہ ہو، بلا کسی تاخیر کے فوراً اس کے اصلاح کی طرف جائیں، اس کمزوری کو دور کریں۔ یہ وہ سوالات ہیں جو ہونے ہیں۔ دنیا کا امتحان کینسل بھی ہو جاتا ہے نا، بھئی کینسل ہو گیا، حالات صحیح نہیں ہے اور وائرس آیا ہوا ہے فلاں فلاں، یہ امتحان کینسل نہیں ہوگا۔ نہ پرچہ بھی بتا دیا گیا، وقت بھی دے دیا گیا، اور کوئی منسوخی کا کینسلیشن کا امکان بھی نہیں ہے۔ جب اتنی باتیں ہیں تو اس کے باوجود اگر ہم غفلت والی زندگی گزاریں گے، بڑے ہی خسارے والی بات ہوگی۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔